سلمان صاحب، ایک ضمنی انتخاب میں شکست سے یہ سمجھا جائے کہ پنجاب میں نون لیگ کی گرفت کمزور ہو رہی ہے؟ پہلے تو آپ نے جو سوال کیا تھا یاس صاحب سے، وہ تو بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں تھا، میرا خیال وہ بھول گئے اور انہوں نے نون لیگ کا سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا۔ دیکھیں بات ہے، میں کل سیالکوٹ کا الیکشن ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں، اس پہ بار بار کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے کہ 2023 کے الیکشن جو ہے اس وقت آج کل پارٹیز اس کی تیاری میں ہیں۔ دیکھیں سیالکوٹ کی یہ امپورٹنس ضرور بنی ہے۔ اتنی جلدی تیاری کیوں سلمان صاحب؟ دیکھیں یہ اس لیے تیاری کہ خود پرائم منسٹر صاحب بھی تو آپ کو یاد نہیں، 2-3 دفعہ جب ایمبیرسنگ پوزیشن میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں سے رجوع کروں گا، اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا۔ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے نا، یہ جو آخری 2 سال ہوتے ہیں اس میں انہوں نے الیکشن کی تیاری کرنی ہوتی ہے، امیدواروں کا چناؤ کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو آزاد کشمیر کے الیکشن کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، مسلم لیگ نون والوں کو تو پتہ نہیں تھا، وہ 2-3-4 ماہ پہلے سے تیاری شروع ہو چکی ہوئی تھی۔ اب یہ ہے کہ نئی صورتحال کے اندر انتخابات کی تیاری کس بنیاد پہ ہوگی، کیسے ہوگی؟ ویسے تو پاکستان کی سیاسی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو رپیٹ کوئی گورنمنٹ نہیں ہوئی۔ میں آج دیکھ رہا تھا تو مجھے پہلے یہ یاد نہیں رہا کہ 2008 کے اندر پیپلز پارٹی کی 5 حکومتیں تھیں، مرکزی حکومت بھی ان کے پاس تھی، بلوچستان بھی ان کے پاس تھی، پختونخوا بھی ان کے پاس تھی، گلگت بلتستان بھی ان کے پاس تھی، چیئرمین سینٹ بھی ان کے پاس تھا۔ اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کی حکومتی کارکردگی، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا کیا کہ وہ پنجاب جو ان کی طاقت کا محور تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، وہاں سے ان کا صفایا ہو گیا اور آج وہ سندھ کی حد تک ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑا اگریسو موڈ میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ ان کے چھابے میں ہاتھ مار رہے ہیں سندھ میں۔ جی آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ کے اندر بھی ہماری حکومت بنے گی اور آنے والے انتخابات کے اندر، شیخ رشید صاحب عوامی مسلم لیگ کا تو بات کر نہیں سکتے، وہ اب براہ راست تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن سلمان صاحب، بلاول بات کر رہے ہیں قبل از وقت انتخابات کی، تو پنجاب کو لے کر ان کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کس انتخابی بیانیے کے ساتھ وہ پنجاب کے میدان میں دیکھیں آپ جہاں تک حکمت عملی کی پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو پنجاب ان کے ہاتھ سے کیوں نکلا؟ پہلے تو انہیں اس بات کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ آج تک ان کا وہ جو تنظیمی امور چل رہے تھے پنجاب کے پریزیڈنٹ کا، تو وہ فیصلہ نہیں کر سکے پنجاب کی تنظیم کا، تو ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں پنجاب کے اندر عدم اعتماد، تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس پارٹی نے عدم اعتماد کرنا ہے ان کا انٹرسٹ کس حد تک ہے، اور جن کی حکومت ہے، دیکھیں اصل لالے تو انہیں پڑے ہوئے ہیں پنجاب کے، اس لیے کہ پنجاب کی حکومت از ایکول ٹو پاکستان کی گورنمنٹ، کہ جس کے پاس پنجاب ہوگا پرائم منسٹر ان کے پاس ہوگا۔ پیپلز پارٹی اس میں کتنی سنجیدہ ہے؟ آج بلاول صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ جی ہم اپوزیشن کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اپوزیشن مل کے یہ کرے گی۔ یہ فیصلہ پھر انہیں کرنا ہے کہ وہ اپوزیشن کی سیاست کر رہے ہیں یا پھر جو کشمیر کے اندر ہوا ہے، جو گیم ہوئی ہے۔ لہٰذا آنے والے انتخابات کے حوالے سے سب نے اپنی اپنی کارکردگی رپورٹ تیار کرنی ہے۔ اس وقت وہ ہوتا ہے نا ایک چڑھ مچی ہوئی ہے کہ شاید آزاد کشمیر اور سیالکوٹ کے الیکشن میں، ابھی یہ 15 دن پہلے کی بات ہے، کیا صورتحال تھی؟ ضمنی انتخابات پنجاب میں تحریک انصاف میں، کراچی کے اندر ان کی نشستیں تھیں۔ آپ دیکھیں نا جب وہ کہہ رہے ہیں ہم سندھ میں حکومت کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں تو بڑی امید تھی کہ کراچی جو اب مسائلستان ہے وہاں ان کے 14 MNA تھے، ان 14 MNAs کا جو رول ہے وہ کراچی کے عوام زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بھائی آپ کو تو کراچی کی حکومت دی ہوئی تھی، وہاں پر آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ حکومتیں اور اپوزیشن اپنی اپنی کارکردگی رپورٹ لے کے عوام کے پاس جائے گی، اور پاکستان کے اندر یہ فیصلے 2 سال پہلے نہیں ہوتے کہ جیتنا کس نے ہارنا کس نے، اور وہ جو پھٹوں اور ان کی بات کی گئی ہے، دیکھیں وہ بھی ان کی بھی کوئی مستقل نہیں ہوتی، وہ بھی حالات کے ساتھ۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے حالات کا دار و مدار یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو سامنے رکھ کے کہ افغانستان کی صورتحال پہ ہوتا ہے، کہ افغانستان کی صورتحال کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی آپ ضیاء الحق صاحب کیوں آئے تھے، ایاز صاحب کو بہتر پتا ہوگا، پروفیسر حسن عسکری صاحب کو پتا، اس لیے کہ افغانستان کے اندر ایک صورتحال طاری کرنی تھی تو ضیاء الحق صاحب آئے تھے۔ پھر نواز شریف صاحب کو چلتا کیا گیا تھا تو جنرل مشرف صاحب آئے تھے کہ رول کہ خدا نہ کرے پاکستان یہ افغانستان کے اندر کوئی خانہ جنگی کی یا انارکی کی صورتحال ہو تو اس کے بھی پاکستان پہ اثرات ہوں گے۔ تو پھر پاکستان کے جن پھٹوں کی اور ان کی بات کی جا رہی ہے انہوں نے پاکستان کے وسیع تر مفادات دیکھنے ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اپنی کارکردگی ان کو دکھانی چاہیے، اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ہی لوگوں کے پاس جائیں گے، اور پاکستان کا ووٹر جو ہے نا
وہ الیکشن کے دنوں میں آپ کوکا کولا اور پیپسی اس میں بھی وہ تفریق کرتا ہے کہ میں نے مانگی آپ سے یہ اور آپ نے دے یہ دیے، تو ہمارا ووٹر بھی بڑا نازک مزاج ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اپوزیشن اور حکومت انتخابات کے لیے تیار ہے، اور قبل از وقت انتخابات کی جو باتیں ہو رہی ہیں ان کا کتنی حقیقت ہے؟ کوئی جواز بنتا ہے اتنی جلدی تیاریوں کا؟ دیکھیے پارلیمانی نظام میں کسی بھی وقت الیکشن کال کیا جا سکتا ہے، اچھا، تو لہٰذا اس یعنی پس منظر میں آپ بیان دے سکتے ہیں، جس طرح بلاول صاحب نے بیان دے دیا کہ الیکشن ہونے والے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ الیکشن فوری طور پر ہونے کا کوئی ہمیں امکان نظر آ رہا ہے۔ اچھا، دیکھیے الیکشن گورنمنٹ الیکشن اسی وقت کال کرتی ہے نا، یا تو وہ ناکام ہو رہی ہو، اس کو خطرہ ہو کہ گورنمنٹ اوور تھرو ہو جائے گی، تو بعض دفعہ اوور تھرو ہونے سے پہلے آپ الیکشن کال کر دیتے ہیں، یعنی اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں آپ، تاکہ اگر ہمارے ساتھ بری ہو رہی ہے تو اپوزیشن کے ساتھ بھی بری ہو۔ اچھا، دوسرا ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ الیکشن آپ جلدی کال کرتے ہیں، وہ بھی 2 سال پہلے نہیں، 6-8 مہینے پہلے، اگر آپ کی پرفارمنس اتنی اچھی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ووٹ ملے گا، اس سٹیج پہ الیکشن کا ہونا تینوں بڑی پارٹیوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ اچھا، دیکھیے جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی تو اب اپنے آپ کو زیادہ مضبوط محسوس کر رہی ہے نا۔ کشمیر کا الیکشن ہوا ہے، ایک سیالکوٹ الیکشن ہوا ہے، سیالکوٹ کا الیکشن ہے تو ایک ہی الیکشن، لیکن وہ اس لیے نا کہ اس سے پہلے ہارتے رہے ہیں پنجاب میں، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ایک ایسی فیملی کو ہرایا ہے جو وہاں ڈومینیٹ کرتی رہی ہے اتنے عرصے سے، تو اس کی وجہ سے ذرا اس کا یعنی سیاسی دھماکہ، اصل تو فیکٹس ہے چینج نہ ہو، لیکن اس کا سیاسی دھماکہ بہت بڑا ہوا ہے، تو اس لیے جو پی ٹی آئی ہے نا وہ اپنے آپ کو آج زیادہ سٹیبل محسوس کر رہی ہے بنسبت آج سے 6 مہینے پہلے، یعنی اکتوبر، نومبر یا نومبر دسمبر 2020 کی نسبت آج زیادہ سٹیبل ہے، تو انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے الیکشن کروانا اس لیے موضوع نہیں ہے کہ انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے ہاؤسنگ والا، اگر فرض کیجئے ان کے لیے کامیابی کی ایک ضمانت یہ ہوگی کہ اگلے 1 سال کے اندر، یعنی 2021 چل رہا ہے نا، 2022 کے اندر اگر تو انہوں نے اچھی خاصی تعداد میں گھر ڈیلیور کر دیے، تب ایک ایسا ماحول ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن 4-6 مہینے پہلے کروا دیں، لیکن اب نہیں۔ اچھا، اب آئیے پی ایم ایل این، پی ایم ایل این تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہی ہے اس وقت، تو لہٰذا ان کے لیے سوٹ نہیں کرتا الیکشن جو ہے۔ پیپلز پارٹی، اب پیپل پارٹی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں ان کی سیاسی حیثیت نہیں ہے، ان کی 7 سیٹیں اس وقت ہیں، چلیے اگر تیر مار لیں گے 9 ہو جائیں گی، تو اس سے خاص فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا دھیان پنجاب میں عدم اعتماد پر ہے اور پاکستان تحریک انصاف سندھ کی طرف توجہ دے رہی ہے؟ وزیر اعظم ہفتے میں 1 دن میٹنگ ضرور کال کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ دیکھیے پی ٹی آئی نے پچھلے الیکشن میں اربن سندھ میں پرفارم کیا ہے، بہت سی سیٹیں جو اس کو ایم کیو ایم کو جاتی تھیں وہ ان کو چلی گئی ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے چونکہ پیپل پارٹی والے ان کے خلاف بیان دیتے رہتے ہیں، تو لہٰذا ان کو انرو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم رورل سندھ ہے ہم وہاں آ رہے ہیں، وہ ہے پیپل پارٹی اگاڑ، تو اس کے لیے یہ ایک طرح کا ایک سیاسی جنگ یا ایک سائیکولوجیکل پریشر بلڈ کرنا ہے۔